من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا كثيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نية تعلما وتعليما لله تعالى. آمين اللهم آمين. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیا 91 سے 94 4 آیات ہیں، کافی بڑی بڑی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس قرآن کی ان آیات سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میسج ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں اور اس کو اپنے عمل میں لا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی سسٹر کچھ پوائنٹ اگر آپ سب ایک ایک دے دیں کہ ہم نے لاسٹ ویک جو سیکھا تھا آپ نے اپنے لیے اس میں سے کیا لیا، کیا نئی چیز جو آپ کو سمجھ آئی، کیا سیکھا تھا ہم لوگوں نے لاسٹ ویک؟ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ گڈ۔ اگر انسان اللہ کے احکامات کو مانتا ہے تو اللہ اس کی اولاد کی بھی ویسی حفاظت فرماتا ہے۔ والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت بے شک جو کریں گے اس کا اثر پڑے گا، انڈائریکٹلی وہ اثر پڑتا ہے۔ اینی ہاؤ ہم اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ماننا نہیں چاہتے کہ ہم بھی غلطی کرتے ہیں یا ہم بھی غلط راہ پہ ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ ثابت قدم رکھے، لیکن بچوں پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہم آج بھی دیکھیں گے کہ وہ وقتی طور پہ شاید وہ چیز سامنے نہ آئے، ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ خاندانوں پہ بھی ہاں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے اس وقت وہ ایکشن لیا، وہ کام کیا، پھر کتنی سالوں بعد ان کی دعا قبول ہوئی، کتنی نسلوں تک وہ سلسلہ چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور نیکی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ جو انسان خالص نیت سے نیکی کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے نیکیوں کی شکل میں۔ اوکے، کوئی اور؟ اللہ سب کچھ کرتی ہے اور ہدایت اور ایک امول ہدایت خود اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بے شک پیغام پہنچانے والا پیغام پہنچا دیتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اوکے، کوئی اور؟ جب آپ کسی کو پیغام دیتے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ کہے تو مائنڈ نہیں کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ ایکسیلنٹ کہ آپ نے کسی کو پیغام دینا ہے کیونکہ یہ میرے اوپر فرض ہے، میرے لیے یہ نہیں فرض کفایہ کوئی اور میرے لیے کر دے گا، مجھے پتا چلا ہے تو یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں نے وہ بتانا ہے۔ اینی ہاؤ اس ڈر سے میں نے پیچھے نہیں رہنا، پھر میں بھی اتنی ہی گناہ گار ہوں گی جس کی وجہ سے وہ دوسرے میرے سامنے وہ کام کر رہے ہیں، میرے اندر ہمت نہیں آ رہی کہ ہاں وہ مجھے شاید کچھ آگے سے ایسے الفاظ بول دیں جو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، تو اس کے لیے پھر علم اور حاصل کریں، حکمت حاصل کریں، اس کے لیے صحیح طریقہ
اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کرج دے، مجھے ہمت دے کہ میں اللہ کا جو صحیح پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکوں. اور اس کے لیے پھر دلیل کی بات ہوئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین دلیل ان کے سامنے رکھی کہ وہ ان کو لاجواب کر دے، ان کو آگے سے جواب نہ آئے. میں نے اپنا کام کر دیا، باقی ان کی آگے چھوڑ دیں، انہوں نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. نیت میری یہی ہے کہ ان کا عمل بدلے، اگر وہ نہیں بدلنا چاہتے تو ان پہ چھوڑ دیں. گڈ. کوئی اور؟ یہ تھا کہ یہ اولاد کے اگر نیک والدین ہیں تو یہ میں نے شیئر کیا تھا. تو لیکن my sister now she heard issues کیسے ہوتا ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے بچوں کو پاتے ہیں. اس کی بات تو وہ کہنے کہ میں نا اب میری چھٹی 8 سال کی ہوگی تو میں نماز اس کو بھی ساتھ کر دیا، اس کو بھی پتہ چل جائے. کہ بار بار اسکالرز اپنی زندگیوں کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں بچہ اس کو سیکھتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، غلط جلدی سے وہ پک کر لیتا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی آتا ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہے. لیکن اچھی بات وہ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر ایبزارب ہو رہی ہے، کبھی نہ کبھی وہ نکلے گی، ضرور نکلے گی. شاید وہ ہماری زندگی میں ہی نکل ہے تو ہم خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، اچھے عمل کے طور پہ، آپ کے اجر کے طور پہ، ریوارڈ کے طور پہ. اور آپ کے بعد بھی آج بھی ہم پڑھیں گے نیکی جو خالص نیت سے کی جاتی ہے نا، اس کا اثر جب انسان ہوتا ہے نا اس وقت بہت کم نظر آتا ہے، اور اس کے بعد نظر آتا ہے. ہم جتنے بھی اسکالرز دیکھ لیں، ہم محدثین دیکھ لیں، تفاسیر لکھنے والے دیکھ لیں. مولانا مودودی نے تفسیر لکھی، جیل میں تھے جب انہوں نے یہ لکھی، اس وقت کتنی مشکل میں تھے، اور دیکھیں اب کتنی دنیا اس سے فیضاب ہو رہی ہے. امام بخاری لے لیں، امام مسلم لے لیں، اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جس وقت میں وہ تھے، انبیاء کرام تھے، اس وقت میں وہ مشکل سے گزرے، لیکن بعد میں اس کا اثر جو ہے وہ دنیا اس سے ضرور فیض یاب ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وہ کبھی ضائع نہیں کرتے. اسی نیت سے ہم نے کرنا ہے کہ میں نے اچھا کام کرتے جانا ہے، آگے اللہ پہ چھوڑنے کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آسانی پیدا فرمائے. پھر ایک شرک کی بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لے کے کہا تھا کہ ان کی نیکیاں ان کی جگہ پہ، ان کا رتبہ ان کی جگہ پہ، اگر وہ بھی شرک کرتے تو وہ بھی نہ بخشے جاتے. یہ کتنا بڑی سیکھ ہے ہمارے لیے، حتیٰ کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ تو پیغام دینے والے، وہی پیغام دینے والے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ سکھانا ہمیں مقصود تھا کہ اللہ ہم جتنی مرضی بھی نیکیاں کر لیں، اس کے باوجود اگر بعد میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، میرا کام ہے آپ لوگوں کو پہنچا دینا، نہ مجھے آپ سے کوئی طلب ہے، نہ کوئی ریوارڈ مجھے چاہیے، نہ مجھے آپ سے کوئی تنخواہ چاہیے، نہ مجھے یہ چاہیے کہ ہاں آپ میری بات مانو یا نہ مانو. میرا کام ہے، میرا فریضہ ہے، میں وہ ادا کروں گا، اور اس کا ریوارڈ کس سے لوں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہماری بھی یہی نیت ہوگی، بلیو می، ہم بغیر کسی فیض کے کسی کو کچھ دیں گے نا تو شاید ہمیں اس کا زیادہ اجر ملے. ہمیں تکلیف تبھی ہوتی ہے جب ہمیں ایز اے ریوارڈ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کہ واہ واہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس طریقہ ہے، یہ بتا سکتا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پریز بھی کریں. تکلیف بھی تبھی ہوتی ہے جب ہم خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. دوسرا منہ پہ تھپڑ بھی مار جائے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ کے لیے میں یہ بھی برداشت کروں گا. ہمارے لیے کوئی انوکھا تھوڑی ہو رہا ہے. جس طرح کے پہلے انبیاؤں کو تکلیفیں دی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، صحابہ کرام کو دیکھ لیں ان کو کس طرح ان کی باڈیوں کو 2 حصے کر دیا گیا، پھر بھی ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد. ہمارے اوپر تو کوئی ایسی جبر نہیں کوئی کر رہا، کوئی ایسی مشکل اور پریشانی نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انسان کی وسعت کے مطابق اس کو آزماتا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. میرے اندر ہے، مجھے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس سے میری طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ میرے اوپر نہیں ڈالے گا. نمبر 91 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کا جو ہے شان نزول ان آیات کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دوں. اس کے حوالے سے ہمیں 2-3 آراء ملتی ہیں مفسرین کی. کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ تورات کا ذکر تو کرتے تھے، اور وہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے تھے. اس کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی. آگے لفظ جو استعمال ہوا نا وما قدر اللہ حق قدرہ، اس کے حوالے سے. دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مباحثہ مدنی زندگی میں شروع ہوئے تھے، تو جبکہ یہ صورت مکی زندگی کی ہے تو اس میں جو ہے مشرکین مکہ کو وہ نکال دیا جائے. اس میں عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو اوپینین ہے وہ سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات قریش مکہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی. وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ انسان جو ہے رسول ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیونکہ قرآن میک سینس، قرآن اس وقت مکہ میں نازل ہو رہا تھا اور پچھلے نبیوں کی کہانیاں سنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی اور عبداللہ بن عباس اس وقت موجود تھے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ پہلے رکوع میں بھی گزر چکا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَك کہ ہم نے ان کے پاس ایک فرشتہ کیوں نہیں ہم نے بھیجا کہ فرشتے ہی ہماری آیات جو ہے ان کے پاس لے کے آتا رہے. اور ایک تیسری رائے بھی ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین چونکہ عام طور پر علم سے بہرہ تھے اس لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. مطلب کہ وہ خود اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. یہودیوں کا بیک گراؤنڈ مطلب ان سے جا کے سیکھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوالات کرتے تھے. یہ تین آراء پائی جاتی ہیں لیکن ان سب میں اہم جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو اوپینین ہے اس کو لیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں قدر اللہ انہوں نے قدر جانی اللہ کی حق قدری اس کی قدر اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما نہیں انزل اتاری اللہ نے علی اوپر بشرن کوئی انسان من شیئن کوئی چیز قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من کس انزل اتاری الکتاب الذی کتاب وہ جو جاء به لائے اس کو موسیٰ علیہ السلام نوراً روشنی وہدن اور ہدایت للناسی لوگوں کے لیے تجعلونہ تم نے کر دیا اس کو قراطیس ورق یا ٹکڑے تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو وتخفون اور تم چھپاتے ہو کثیراً اکثر وعلمتم اور سکھایا تمہیں ما جو لم تعلموا تم نہ جانتے تھے انتم تم ولا اور نہ آباؤکم تمہارے باپ دادا قل آپ کہہ دیجئے اللہ ثم پھر ذرہم انہیں چھوڑ دیں فی میں خوضہم اپنی بیہودہ شغل میں یلعبون وہ کھیلتے رہیں. محاورہ ترجمہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل کی ہی نہیں. آپ یہ کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم ان سے متفرق اور ابراق میں رکھ چھوڑا ہے مطلب کہ علیحدہ اس کو ورقوں میں رکھ چھوڑا ہے جس کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے. کہ یہ جو آیت ہے نا وما قدر اللہ حق قدرہ کہ ان لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا.
یہاں پہ قدر کے معنی عزت کے طور پہ بھی لیے گئے ہیں، قدر کے معنی تعظیم کے طور پہ بھی لیے گئے ہیں، قدر کے معنی طاقت کے لیے لیے گئے ہیں، فراغی کے لیے لیے گئے ہیں، قدر کے معنی جو ہے وہ وسعت کے لیے لیے گئے ہیں۔ آپ کو اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ کی نظر میں قدر کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں قدر؟ قدر ہی نہیں کرتے، قدر عزت نہیں کرتے، عزت کے لیے استعمال، ہمیں اہمیت نہیں کرتے، ہاں جتنی عزت نہ دینا، کہ اللہ کا مقام اور اہمیت نہیں انہوں نے جانی، کہ جو مقام اللہ کا ہے وہ نہیں جانا، ہمیں ہماری کوئی نہیں قدر کرتا یا ہماری عزت نہیں کرتا یا ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہوں نے اس طریقے سے قدر نہیں کی میری جس طرح سے کرنی چاہیے تھی۔ قدر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو جاننا، اس کا تعلق اس کے اندازے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی طاقت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی وسعت سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی فراغی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، انہوں نے اگر قدر نہیں پہچانی، کہ قدر کے پہچان، اگر یہ قدر پہچان سکتے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو اس طریقے سے پہچانتے، لیکن انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں نے نہیں پہچانا تو صحیح ہے، مگر غلط طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے حق تھا کرنے کا۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جیسا حق ہے ہم ویسا نہیں کرتے، کہ اللہ کی معرفت کے لیے علم کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم آئے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی تو ہمارے اندر قدر آئے گی، جب ہمیں قدر آئے گی تو ہم پھر اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ، جو پیچھے بات ہوئی نا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ہم تبھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کی تعظیم ہم اس لیول پہ نہیں کرتے۔ جب انسان کے اندر علم آتا ہے نا تو اللہ کی پہچان آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم لاسٹ ویک بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں اسماء الحسنہ جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ادروائز انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں جانتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے۔ جیسے جیسے ہمیں کسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے، کسی چیز کا معلوم ہوتا ہے تو ہم اتنے کانفیڈنٹلی اس چیز کو کرتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ پریکٹیکل لائف میں لے لیں، پہلے ہماری خراب ہوگی، پھر آہستہ آہستہ جب آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے جیسے پتہ چلتا جاتا ہے اتنی ہمارے اعمال اور باقی چیزیں خراب ہوتی جائے، ہم دور ہوتے چلے جاتی ہیں۔ تو ہمارا عمل دوسرے طریقے سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی حق کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ کی قدر ہی نہیں کی انہوں نے، اللہ کی تعظیم ہی نہیں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور تعظیم کرنے کا حق تھا انہوں نے وہ نہیں دیا۔ انہوں نے اللہ کی معرفت نہیں پہچانی جس کا حق ان کو دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بشر پہ کوئی چیز نہیں کی۔ ہاں، اسی لیے تو وہ مانتے نہیں تھے۔ اور مانتے کیوں نہیں تھے کہ ہم نے کس لیے نہیں ماننا؟ دیکھیں، انسان جو ہے نا، انسان کے سب سے بڑے تقاضے کیا ہیں؟ کہ طلب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے اگر وہ فطرت پہ ہے۔ پھر اس تقاضے کو مدینہ والوں نے تعصب کی بھیٹ چڑھا دیا کہ ہم ہدایت لیتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں لیتے؟ تکبر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو پھر ان کو معلوم ہو جانا تھا کہ یہ جو کتاب ہے واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جو سارا کچھ کر کے چھوڑنا پڑتا تھا۔ ہاں، تو وہ سارا کچھ چھوڑنا پڑتا۔ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز کو مانتے تھے تو وہ دوسری بھی ماننی پڑتی تھی، تو انہوں نے کہا اس کو بھی نہ مانو، اس کو بھی، انہوں نے ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور آج نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اہل مشرکین کی بات ہو رہی ہے تو ہم بھی اسی کرائٹیریا میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم سب کے اندر یہ پیاس ہوتی ہے، ہم سب چاہ رہے ہیں، ہم سب تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے لیے کوشش کتنی ہے یہ دیکھنا ہے نا، کہ کوشش میری صحیح ہے، صحیح طریقے کی طرف ہے۔ ہم خود کو بدلیں، اللہ کے علم کو جانیں، اللہ کی قربت اور معرفت کو پہچانیں۔ اللہ کی قربت حاصل جب ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے عمل بھی بدلیں گے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق دینے والوں میں سے بھی ہوں گے۔ اس رب نے جس طرح باقی ساری ضروریات کو پورا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا دی، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں روشنی دی، ہماری ضرورت کی چیزوں کو پورا کیا، اور اتنی چیزیں ہمیں دی جو ہم نے مانگی بھی نہیں ہیں۔
اس رب کو معلوم ہے، اس نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ انسان کے اندر ہے، اس کے اندر تڑپ ہے کہ وہ ہدایت اور سیدھے راستے پہ ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دے دیا، قرآن کے ساتھ رسول بھیج دیے تاکہ ان کو وہ راستہ بھی دکھا سکے، ان کی وہ ضرورت کو بھی پورا کر سکے. سبحان اللہ. اور اب ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی قدر اس طریقے سے نہیں کرتے. اور ساتھ ہی کہہ دیا نا قدری کا سبب کیا ہے، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کی ہی نہیں، ڈائریکٹلی اس کا انکار وہ کر رہے ہیں. اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی، ہم نے بات کر لی کہ اس ضد، اناد، ہٹ درمی، تکبر کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں کرتے تھے. اس میں انہیں جو ان کے مفادات کے خلاف وہ چیز زد پڑ رہی تھی نا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے مفادات ختم. کیوں؟ اس وقت جو تھے نا مشرکین عرب میں یا یہودیوں میں، ان کے علماء کے پاس علم تھا اور وہ جانتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایسا جانتے جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں وہ، لیکن عام پبلک تک انہوں نے وہ بات نہیں پہنچائی ہوئی تھی. ہم الحمدللہ لکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ نان مسلموں کے لیے بھی یہ کتاب کھلی ہے، جو مرضی سے اٹھا کے فائدہ اٹھائے. انہوں نے وہ چیز بتائی جو کہ ان کے فائدے میں، ان کے مطلب کی چیز تھی، وہ انہوں نے بتا دی. جو کہ دوسرے لوگوں کے مطلب کی تھی اس کو انہوں نے چھپا لیا، کیوں؟ کیونکہ ان کا مفاد اس میں چھپا ہوا تھا. اب وہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. پھر یہ کہ انہوں نے دونوں چیزوں کا انکار کیا. باقی رہے مشرکین عرب، تو وہ کسی انسان کو رسول ماننے کے لیے قطعاً تیار تھے ہی نہیں، تو انہوں نے بھی اس چیز کا انکار کر دیا. اب ہے کیا کہ اصل میں اللہ کی ناقدری یہاں پہ مراد کیا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ بتانا چاہتا بھی ہے نا تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے. ہمیں پہلے سے ہی آتا ہے، ہمیں پہلے سے معلوم ہے. یہی رویہ ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کہتے تم رسول ہو، ہمارے ساتھ تم رہتے رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو دعویٰ کر رہے ہو تم ہمارے رسول ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بشر انسان کے اوپر تو کچھ اتارا ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے تھے اور موسیٰ کو نبی بھی مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے کہا نا کہ جب نبی موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو کہ وہ تمہارے نبی تھے، وہ کتاب لے کے آئے تھے، وہ کتاب پھر کس نے اتاری تھی؟ ساتھ ہی دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الفرقان میں کہتے ہیں کہ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، انہی کے جواب میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو رسول کھانا بھی کھاتا ہو، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر ہے، اور رسول خود کہہ رہے ہیں ہم بشر ہیں. اور ایک انسان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایک بشری تقاضا ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا. انسان پیدا کیا ہے تو اس نے یہ کام کرنے ہیں، یہ ممکن ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو باقی لوگوں میں سے چن لیتے ہیں اور اپنی کتاب یا اپنے احکامات ان تک پہنچاتے ہیں. پھر اس نے مخلوق میں اپنی رحمت اور مہربانی کے ذریعے ان کی ہدایت کے پے در پہ رسول بھیجے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، فہم دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر اور باہر کی پہچان کروائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، اپنی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی. پھر کیا ہے، اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، پھر ہدایت کے لیے کتاب بھی دے دی، رسول بھی بھیج دیا. اگر کہیں اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا ہے، کتاب کے ذریعے اس کے گائیڈ لائن لو. پھر اس وقت کے لوگوں کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ نبی جو ہے وہ آپ کی اصلاح کریں گے اگر کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگر ہم چاہتے ہیں ایز اے ہیومن، ایز اے انسان، کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے یا وہ کیسے پہچان سکتا ہے، کیسے اس کی قدر کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی صفت کا انکار کیا. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے، اور وہ کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کی صفت کا انکار کیا. اسی طرح جو شخص جزائے عمل کا منکر ہے کہ قیامت جو ہے اس کے بعد کوئی جزائے عمل نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، وہ بھی کافر ہے. کیونکہ قیامت کے دن محاسبے کا دن ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ ہی کریں گے، کوئی اور کسی اور کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ وہ ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری نبی بھیجے اس امت میں جو کہ اپنے آپ کو اہل مشرکین کہتے تھے. ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین تھے، آخری نبی تھے، آخری کتاب دے کے بھیجا، ہدایت کا سامان ان کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا. انکار کی وجہ پھر آگے ساتھ ہی بتا دی. کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انف ناؤ، آپ ان کو کہہ دیں
من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اس بتاؤ ان سے پوچھو کہ جو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا وہ چلتے پھرتے نہیں تھے؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کہ سوال دلیل کے ساتھ کریں، دلیل سے کریں گے نا، آپ کے اوپر جو حملہ کرنے والا ہے وہ بھی کرے گا حملہ، لیکن خود سوچنے پہ مجبور بھی ہوگا، وقتی طور پہ ریاکشن تو ہوگا۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے ہمارے اندر کہ ہم سوچنے سے پہلے ریاکٹ کر دیتے ہیں، ریاکشن آئے گا آپ کے لیے، لیکن اگر دلیل کے ساتھ ہوگا شاید اس کو سوچنے پہ مجبور کر دے۔ اور جب ان سوالوں کا جواب مثبت میں ہے تو پھر الحمدللہ، اور اگر نہیں پھر مانتے کیوں نہیں اگر مثبت میں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے منہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ ہاں وہ نبی تھے، وہ رسول ہے، اس ہر چیز کو ماننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نور، وہ جو کتاب دی تھی نا تورات، وہ نور تھی، ہدایت تھی، روشنی دکھانے والی تھی، یہ ظاہری روشنی نہیں تھی بلکہ تمہارے اندر کی گندگی کو صاف کرنے والی تھی۔ وَہُدًى لِلنَّاسِ، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، بصائر للناسی، اور کیا بصیرت تھی، رہنمائی تھی لوگوں کے لیے۔ اور روشنی سے مراد محض جہاں پہ ظاہری روشنی نہیں لیا جا رہا، روشنی سے مراد کہ جب وہ تورات کو پڑھتے تھے تو ان کے اندر کی اصلاح ہوتی تھی، اور سیم الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیے۔ وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے، وہ تمہارے اندر سے اور باہر سے تجھے صاف اور پاک صاف کرتی ہے، تمہارے عمل میں وہ تبدیلی لے کے آتی ہے، اور وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے آتی ہے۔ تمہارے دل و دماغ جو کہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو کہ منفی سوچ سوچتے ہیں، ان کے لیے وہ مثبت سوچ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے انسان پر علم کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں، انسان کے لیے نیکی کی راہیں کھلتی ہیں، انسان کے لیے اپرچونٹی زیادہ اوپن ہوتی ہیں۔ جو انسان کہتے ہیں نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے، اپنی ایک ہی طریقے پہ فکس رہنا چاہتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے چلنا چاہتا ہے۔ اگر ہم دین کا علم لینا چاہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی مور اوپن، زیادہ ہمیں کھلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں سے جس کا جو اوپینین آ رہا ہے اس کو لیں، کیونکہ ایک آیت کی مختلف طریقوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک کا اینگل سمجھنے کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ عیسائیوں کو ضالین کہا، اور جو ہے یہودی ان کو مغضوب علیہم کہہ کے پکارا، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے ان 7 آیات کو مسٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بغیر جو ہے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور ہم پڑھتے بھی ہیں۔ ایک بالکل ہی نہیں جانتے، ایک جان کے گمراہ ہیں، ایک کو پتہ ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے، اور ایک کو تو بالکل ہی نہیں پتا۔ جو دیکھیں میں نے وہ مثال آپ کو دی، شاید یاد ہو کہ میں گھر سے جا رہی ہوں، ایک چھوٹی بیٹی میری بیٹھی، میں اس کو بسکٹ دے رہی ہوں اور کہہ کے بتا کے جا رہی ہوں بیٹا بسکٹ کھانے نہیں، مہمانوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اوپر سے آتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ممی کیا انسٹرکشن دے کے گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آ کے کھا لیتی ہے۔ میری شامت کس کی آئے گی؟ جس کو میں بتا کے گئی ہوں کہ کسی کو کھانے نہیں دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک کو پتا ہے کہ یہ بسکٹ ہے، یہ ہدایت ہے، لیکن وہ خود جان بوجھ کے جٹلا رہے ہیں، جو یہودی جٹلا رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے، ان کی کتاب میں ساری لکھ دی ہے، اور جن کو ضالین کہا گیا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا حساب بھی ویسا ہی ہوگا، اور جس کو چیز کا پتہ ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو ان کے پاس بھی تو کتاب آئی تھی نا، ان کے پاس کتاب آئی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں جٹلا رہے، ان کے عیسائیوں نے تو ان کو دی نہیں ہے نا۔ مسئلہ یہ ایک کے پاس آئی کتاب ٹوٹی پھوٹی آئی، ایک کے پاس بالکل ہی نہیں آئی، عوام تک نہیں۔ ہاں عوام تک نہیں پہنچی، تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہوگی نا۔ اب قرآن ہمارے پاس دونوں لحاظ سے، ہر لحاظ سے کھلا ہے، ہم تو کسی بھی طریقے سے نہیں بچ سکتے۔ ایک کے پاس کتاب آئی، ان کے علماء تک محدود رہی، دوسروں کے پاس آئی، انہوں نے کچھ لے لیا جو ان کے مفاد میں تھا، کچھ دے دیا۔ اب جو جن کے بالکل پہنچی نہیں چیز، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ویسے نہیں ہوگی جن کے پاس تھوڑی بہت پہنچی ہے۔ تو اب یہ بات یہاں پہ وہ کی جا رہی ہے، ہم دونوں طرح سے پکڑے جا رہے ہیں۔ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اہل مشرکین سے بات ہو رہی ہے، یہ ان سے بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ سے، نہیں، یہ ہم سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اسی غلط فہمی میں کہ وہ کہتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کا ایک شاعر تھا وہ جو کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں عاد اور سمود کی کہانیاں سنا رہے ہیں، میں نہیں آیت بنا کے لے کے آتا۔ اس نے وہ کوئی شاعری تھوڑی سی بنائی تھی، انہوں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کا وہ معیار ہی نہیں تھا۔ جب آیت کے لیے آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اچھا یہ نہیں مانتے تو ایک اس کے جیسی ایک ہی آیت لے کے آئے،
لیکن وہ اس قابل آج تک وہ چیلنج ہے؟ کوئی ہے ماں کا لال اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں میں اس طرح کی کوئی آیات لے کے آ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ. وہی نا، یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی، یہ نور ہے، ہدایت ہے، دلوں کے لیے بصیرت پیدا کرنے والی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرنے والی ہے. اس دنیا میں انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، کوئی چیز نہیں اس نے چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہماری ضرورت کی، ہماری ہدایت کی اس میں رکھ چھوڑی ہے. نماز میں کہتے ہیں نا کہ کئی بار رب العزت سے ہم درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھی راہ دکھا. اور ساتھ ہی پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا علم، ہمارا اعتقاد، ہمارے عمل، ہماری اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ان سب میں ہمیں بھٹکنے نہ دینا، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اور ساتھ ہی پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں پہ جس پہ تو نے انعام کیا. لیکن طریقہ کوئی بھی ویسا ہم نے اپنانا نہیں ہے. حتیٰ کہ سبحان اللہ غیبت اور جھوٹ حرام ہے، ہم ان کو مانتے ہیں حرام. ہم کہتے ہیں جیلٹین حرام، سود حرام، غیبت جتنی مرضی کرتے جائیں، کوئی حرام حلال کا اس میں نہیں ہے. جھوٹ ہر بات پہ، ایک ایک لفظ میں جھوٹ، وہ بھی تو حرام ہے نا، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مومن جو ہے ہر کام کر سکتا ہے، دغا دے سکتا ہے، دھوکا کر سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن ہم ہر کام ہی کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے. باقی ہمیں حلال چیزوں کا بڑا فرق ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو نہیں دیکھیں، لیکن جو چیزوں کی ہمیں دیکھنی چاہیے اس کی طرف ہمارا غور و فکر ہی نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے تجعلونہ قراطیس، کہ تم اسے ورک کرتے ہو. قراطیس کاغذ کو کہتے ہیں جو کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، تقسیم کر دیا ہو. تبدونہا، اس کے بعد حصے کو ظاہر کرتی ہو، جو تمہاری چیزیں خواہش کے مطابق ہیں اس کو تم لیتے ہو، اور جو نہیں ہے ان کو اس کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وتخفونہا کثیرا، اور ان کو چھپاتے ہو. یہاں پر کثیر کا لفظ زیادہ، مطلب کہ زیادہ کو تم چھپاتے ہو، تھوڑا دیتے ہو. وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ چیز بتلائی گئی ہے جنہیں نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے ہیں. حرمت ہے، حلال ہے، یہ حرام ہے، قوانین کے تمہیں اس کا علم ہے، جائز ہے ناجائز ہے، تمہیں یہ سارا پتہ ہے. ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود تم جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے علم اور روشنی اور بصیرت عطا کی ہے تاکہ انسان جو ہے راہ ہدایت پہ آ جائے. کل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا گیا کل للہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اسے اللہ ہی نے نازل کیا ہے. تو رات کا لفظ میں نے کیا تھا، قانون اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ان کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں، بنی اسرائیل نے کیا مانگا تھا کہ اپنے رب سے جاؤ، کوئی ہمارے لیے قانون لے کے آؤ تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. اور پھر جب قانون آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کا انکار کر دیا. سبحان اللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی انوکھی قوم تھی. اللہ تعالیٰ سے کتنا ان کو پیار تھا. ہر دفعہ وہ غلطی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دیتے تھے. جا کے یہ بھی نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے، وہ کہتے تھے اے موسیٰ تیرا رب، تو جا کے مانگ کے لے کے آ. اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو اتنی، میں کہتی تھی کتنے انوسنٹ سے ہوں گے کہ وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے بھی لگ جاتے تھے. ہر بار ہی کتنا ان کا دل کے اندر وسعت ہوگی نا، ہر بار ہی قوم کو معاف کر دیتے تھے. چلو میں جا کے اپنے رب سے مانگ لیتا ہوں. ان کو کتنا اچھا گمان ہوگا اپنی قوم کے ساتھ نا. ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون، آپ ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، وہ اپنے جو ہے غلط فہمی میں، غلط خیالوں میں، بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. پڑے رہنے دو، کھیلتے رہنے دو، بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ خود ان کی گرفت کر دے گا. کہ یہ کہ بحث حجتیاں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں، کرنے دو، آپ کا کام ہے بتا دینا، آپ بتاؤ. اچھا یہاں پہ لفظ ہے نا قراطیس، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. اس کا بعض حصہ لے لیا، بعض کو چھوڑ دیا. آج ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے. کیسے، مجھے بتائیں. مطلب جس میں ہمارے فائدے کی یا اس کی بات ہوتی ہے وہ تو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، اور جو چیز ہمیں سخت لگتی ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سخت قانون بتائے ہوتے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونے سے وہ کتراتے رہتے ہیں اور اپنے اس میں سے چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جس سے ہمیں اپنی من پسند چیزیں نکالنے. چلو یہ ایک پہلو ہو گیا، اور بہت سے پہلو آج میں سب پہ کھل کے بات کروں گی. اس پہ عمل کرنا پڑے گا ہم کو زندگی. ہم کہتے ہیں اس کلاس میں آؤ بھی، اس کلاس میں قرآن کی بات ہوتی ہے، میں نہیں آتی، مجھے سارا کچھ پتہ ہے، گئی تو مجھے عمل کرنا پڑے گا. چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. اور ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا؟ ہاں وہ تو سمجھ آ گئی، کچھ لے رہے ہیں، کچھ چھوڑ رہے ہیں اپنے مفاد کی طرح.
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک سورہ یاسین بنا دی، ایک ہم نے پنسورہ بنا دیا، ایک ہم نے حامیم سجدہ کا حصہ بنا دیا، مطلب کتنے حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک سورہ رحمان، اس کی اتنے فضائل، اس کے اتنے فائدے، ہے وہ قرآن کا حصہ، بے شک وہ قرآن صحیفوں کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اترا، لیکن اس کو ایک کتاب میں بنا دیا گیا ہمارے لیے، کیوں؟ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں سے قرآن میں سے یہ وہی بات ہو نا، آپ کے پاس اتنی قیمتی ہیرے پڑے ہیں، آپ نے اٹھانا ایک ہی ہے اور ہر روز اسی کو اٹھا کے اسی جگہ پہ رکھ دینا، باقی ہیروں کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایسے دے دیے گئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو دنیاوی چیز ہے، شاید ہماری نظر میں ان ہیروں کی قیمت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اس کو ترتیل کے ساتھ، اس کو ترتیب کے ساتھ، اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ ہم نے اس کو اپنی من پسند جو پسند ہے، جس میں وظیفے بتا کے اس کی اہمیت کو بتا دیا، اس کو اٹھا لیا، وہ پڑھتی ہیں، باقی نہیں پڑھتے۔ کل پڑھا نا کہ مقصد اچھا ہوتا ہے لیکن وہ سننے سے نہیں ہوتا، تو وہی چیز پھر غلط ہو جاتی ہے، نیت پہ پھر نہ جائیں۔ نیت کی دو شرطیں ہیں، ایک کیا خالص، اور دوسرا کیا سنت کے مطابق۔ اگر ان دونوں میں سے ایک جھول کھاتا ہے تو وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے اب بتا دیا جو دعائیں ہیں قرآن کے اندر، ہم وہ ربنا والی، چلو وہ ثانی کے لیے کہاں پہ اتنا بڑا قرآن ہم کھول لیں گے نکال لیں گے، وہ غلط چیز ہے۔ اب انہیں کو ہی بس پڑھ لینا ہے، یہ میرے لیے دعائیں ہیں، میں نے دعائیں مانگنی اور بس، باقی قرآن کو کھول نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں دل کی صفائی ہے، اس میں ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، وہ کہاں جائے گا سارے کانسیپٹ؟ صرف ایک ہی صورت نہ، ہاں، اللہ تعالیٰ ایک ہی صورت، کیا ضرورت ہے قرآن اللہ اتنا بڑا صحیفہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی بڑی گائیڈ لائن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا سورت کے اثر جب آئی تھی، یہی کافی ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نہ اتارنا ہوتا، یہ سورت کافی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ دیتے تھے سورہ اثر، سارا کچھ اس میں تھا، کیوں قرآن دیا؟ سوال کھڑے کری نا، کیوں؟ اس کا کوئی خاص مقصد، کوئی پرپس تھا نا۔ ایک اور چیز ہے نا، جب ہم کوئی مشینری خرید کے لاتے ہیں اس کے ساتھ پلگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک پلگ کی وہ دے دینا، انسٹرکشن ہمیں دے دیں کہ یہ ایسے لگانا ہے، وہ سارا کچھ کیوں دیتے ہیں ساتھ؟ پھر ایک پلگ ہے، ہم مشین کا لگا دیں اور چلا دیں، جبکہ انہوں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ایک ہی صورت ہم اٹھا لیتے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہو ساری زندگی، اسی کو ہی کرتے رہتے ہیں، یا پھر پنسورہ ہے، پنسورے کو ہی ہم نے پڑھنے اس قرآن کو نہیں کھولتے۔ جب آپ قرآن کھولنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پنسورہ اتارا ہے، اللہ نے کہا میں نے قرآن اتارا ہے۔ میننگ کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو ہاں، پھر آپ کو پرپس زندگی کا پتہ چل جائے گا، پرپس کیا ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے، صرف سورۃ یاسین پڑھتے، تو اس طرح یہ پتہ 99% لوگوں کا ہے پنسورہ، وہ پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، کسی نے جس نے بھی بنایا اس نے اچھی انٹینشن سے بنایا، لیکن کیا یہ سنت ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر اتنے وہ درود لکھے ہوئے ہیں، ان کے وظائف، میں اپنا وہ جو ٹائم ان کو پڑھنے میں لگا رہی ہوں، اتنا اعتقاد میرا کیوں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کے الفاظ کو پڑھوں؟ ہر الفاظ کی 10 نیکیاں منیمم ہیں۔ وہ جو درود من گھڑت بنا لیے گئے نا، وہ ثواب کی بجائے پڑھ تو ثواب کے لیے رہی ہوں نا، ان کی میننگ پڑھے وہ بھی اچھے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن وہ کتنا ٹائم میرا لیتے ہیں؟ اتنے ٹائم میں قرآن کے کتنے پیج پڑھ لوں گی، کتنا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ اور وہ کیا ہے؟ سنت کا طریقہ بھی ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا، اور کتاب کس کی ہے؟ اللہ کے ورڈ ہیں، لے کے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، کس پہ اتارا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں پڑھ بول رہی ہوں جو میرے آج کے پیر جی اور بابا جی اور مولوی صاحب اور مولانا صاحب نے لکھ کے مجھے بنا دیے، انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے ہمارے ساتھ شیئر کر دیے، ان کو تو فائدہ ہو گیا، کیا مجھے ویسے ہی فائدہ ہو رہا ہے؟ سورۃ کہف اور سورۃ ملک جو ہے وہ علیحدہ ایک جگہ پر ہے، اور اپنی آسانی کے لیے قرآن نہیں کھولتے لیکن اس کو کھول کے پڑھتے۔ ہاں، تو وہ علیحدہ بات ہے نا، ہاں پرپس بتایا گیا، اس کا پرپس ہے، ہمیں ملتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ہاں، سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات آپ پڑھیں، آسانی کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ نہ قرآن کھولیں گے پڑھیں گے، وضو نہیں ہے، 100 کچھ تان لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے وہ چھوٹی چیز ہے، اس کا استعمال کریں، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں۔ یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہم لوگوں نے بھی کر دیا ہے، مقصد اور پسند اور اپنے من پسند چیزیں تو لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بھی اور چیزیں کر دی ہیں،
اب اس کے جو روٹ ورڈ ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ اس کے گو تھرو نہیں جاؤں گی آج. آپ اس کے روٹ ورڈ جو لکھنے روٹ ورڈ بتا دیتی اس کی تفصیل جس نے بھی لکھنی ہوئی پلیز آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیے. قادارو قاف دارا ہے, انزلہ نون زالام سے ہے, الکتاب کاف تابا سے ہے, نورن نون واورا سے نور سے ہے, ہدن ہا دال یا سے ہے, تجعلونہ جیم عین لام سے ہے, جعل ان تعلموا عین لام میم سے ہے, خوضہم خا واو ضاد سے ہے. تفسیر کے نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ جہود اور مشرکین مکہ کی ناشکری کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے. اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے دراصل اللہ کی عظمت کے منکر ہوتے ہیں. نبی اسرائیل تورات کے قائل تھے جو مشکل مسائل آسان کرنے والی, کفر کے اندھیروں کو دور کرنے والی, شبہ کو مٹانے والی اور راہ راست دکھانے والی کتاب تھی, مگر انہوں نے اس کتاب ہدایت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور یہی ایگزیکٹلی اگر ہم آج قرآن پہ لیں تو امت مسلمہ نے یہی کام قرآن کے ساتھ کیا ہے. سورہ نام کی حدیث آپ لے لیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عظمت و بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور روشنی کے ایسے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو میں آج یہ یہاں پہ بیٹھ کے کہتی ہوں کہ اللہ کی عظمت اور بزرگی کے لیے میں آپ سب سے محبت کرتی ہوں, آپ سب کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. میرا آپ سے کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے, کوئی میرا کانٹیکٹ نہیں ہے. اگر میری محبت ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو اللہ کی خاطر, اگر میرے کوئی روابط ہیں تو اللہ کی خاطر. اور گواہی دینا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملے تھے اللہ کی خاطر, ہمارا اپنا کوئی پرپس کے پیچھے نہیں تھا. انشاءاللہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اپنی مرضی سے دین میں تبدیلیاں نہیں کرنی, اپنے فائدے کے لیے حق کو نہیں چھپانا. کچھ ہو جائے حق نہیں ہم چھپا سکتے. دین میں ہٹ درمی, ضد اور اناد سے بچنا ہے کہ ہمیں کوئی دے رہا ہے نا, کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اس کو لیں, اس کی تحقیق کریں. دل نہیں مان رہا کہ وہ میری کمی کی وجہ سے نہیں مان رہا, اور اگر دل مانا سمینا واتانا سن لے اور اس کو عمل میں لے کے آئے, اور اللہ تعالیٰ کو اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دل کی راہیں کھول دے. تنگی ہمارے اندر ہے, ہم لینا نہیں چاہتے. ہو سکتا ہے جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ ضد ہو, کئی دفعہ ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہے اس کی تحقیق کر لیں, شاید اللہ کی طرف سے وہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کی ویسی قدر یعنی کہ اطاعت کرنی ہے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کی مکمل فرمانبرداری کرنی ہے. اللہ کے کسی حکم کو مصلحت کے نام پر تبدیل نہیں کرنا. اللہ کے کسی حکم میں کسی جواز کے تحت کوئی تبدیلی نہیں کرنی. اور یہاں پہ اللہ کے حکم کو مصلحت کے نام پر تبدیل نہیں کرنا, جس میں میرا اپنا فائدہ ہو اس کو دیکھ کے اس کو حکم کو بدل دو. ہم کرتے ہیں نا, اب جس میں میرے بچے کا فائدہ اس کا حکم بدل دو, جس میں دوسرے کے بچے کا فائدہ اس میں اس طریقے سے بدل دو. ہاں, تو کہہ رہے ہیں فعل اور قول اور فعل میں تضاد. آیت نمبر 92, ہدایت صرف قرآن سے ملے گی. ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وَهَذَا, اور یہ کتاب انزلناہ, ہم نے نازل کی, مبارکن, برکت والی, مصدق, تصدیق کرنے والی, الذی, جو, بین یدیہ, اپنے سے پہلی کتابیں, وَلِتُنذِرَ, اور تاکہ تم ڈراؤ, القرآ, اہل مکہ, ومن, اور جو, حولہا, اس کے ارد گرد, والذین, اور جو لوگ, یؤمنون, ایمان رکھتے ہیں, بالآخرتی, آخرت پر, یؤمنون, ایمان لاتے ہیں, فیہ, اس پر, وہم, اور وہ, علی, پر, صلاتہم, اپنی نمازوں, یا اپنی نماز, یحافظون, حفاظت کرتے ہیں,
با محاورہ ترجمہ، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مدامت رکھتے ہیں، ہم اپنی نماز پر مدامت پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ اب اس ان کی جو ریجیکشن تھی پچھلی آیت میں، اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تورات کو ہم نے نور ہدایت کے لیے نازل کیا، جس طرح تورات کو تم مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اسی طرح سے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب نازل کی، یہ کتاب مطلب کہ قرآن کریم بھی ہم نے ہی نازل کیا۔ آپ بھی اسی طرح انسان ہیں جس طرح کے پہلے انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے ہی انسان تھے، اور جو کتابیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اللہ نے ان کو مسبر رسالت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، وہ خاص تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب انبیاؤں سے بلند ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اور آخری کتاب قرآن جو باقی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ کس نے کہا؟ ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا؟ نہیں، کہ ہمیں کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تمام کتابوں پر افضلیت دی، اور یہ تمام پچھلی کتابوں کی جو ہے تصدیق کرنے والی ہے۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز اتاری نہیں، کہ یہ تمہارے ہی کال اور فعل کا تضاد ہو رہا ہے، پہلے ایک طرف تم مان رہے ہو، دوسری طرف ساتھ ہی تم انکار کرتے جا رہے ہو، کہ یہ تو بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اور اس سے وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، جو سارے نبیوں پر ایمان لے کے آئے گا اور ساری کتابوں پر ایمان لے کے آئے گا۔ یعنی کہ ایک کتاب کا جٹلانا ساری کتابوں کا جٹلانا، اور ایک نبی کا جٹلانا سارے انبیاؤں کا جٹلانا ہے۔ پھر ساتھ میں کہہ دیا، فرمایا یہ کتاب مبارک ہے، برکت والی ہے، مصدق الذین بین یدیہ، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کیا تمہارے اوپر کیا لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لے کے اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی جو ہے اس سے لے لو۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری والوں کو۔ ام القری سے مطلب کہ گرد و پیش کے جو لوگ ہیں اس کو، اور اس وقت جو ام القری مدینہ کو مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور مکہ جو ہے تمام بستیوں کی ماں ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذین ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر یعنی کہ عبادت خانہ اسی مکہ مکرمہ میں بنایا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ایسی سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نور کا وہ مرکز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے دل اسی جگہ پہ جو ہے مرکوز ہیں، ہر مومن کا دل کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ جائے اور اس کی برکات سے، اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ فیض یاب ہو کے جائے۔ جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ بار بار وہاں پہ جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنی اہمیت دے دی، اور وہ تڑپ ہر انسان کے دل کے اندر ہے، جو جا سکتا ہے اس کے اندر بھی، اور جو نہیں جا سکتا اس کے اندر بھی۔ جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں پہ جانا نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری دور میں اسلام ان دو مسجدوں یعنی کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درمیان سمٹ کر رہ جائے گا۔ پھر دجال کے زمانے تک پوری زمین بے دینی سے پر ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ اس خطے کو محفوظ رکھے گا۔ فرمایا کہ آپ ام القری اور اس کے ارد گرد یعنی کہ پورے عالم عرب کو ان کی آخرت کے انجام سے ڈرائیں۔ اب یہاں پہ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا مبارکن، برکت والی ہے۔ برکت کا کیا مفہوم ہے آپ کی نظر میں؟ بڑھوتی، برکت ایکچولی برکت کا مطلب کیا ہے؟ بڑھوتی، گڈ، اور برکت جو ہے نا وہ اندیکھی چیز ہے نا، جیسے آپ دعا کرتے ہیں وقت میں برکت نہیں رہتی، وقت تو اتنا ہی رہتا ہے نا، لیکن آپ اس میں بول دیا تھا کچھ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہاں کئی وسعت پیدا ہو۔ ایکسیلنٹ، کثرت اور وسعت، کثرت اور وسعت، بڑھوتی بھی ہے اس کی ایک کانسیپٹ، بڑھوتی بھی ہے۔ برکت کا مطلب اس میں وسعت آ جانا، اس میں کثرت پڑ جانا۔ فار ایگزامپل میں نے کوئی کوٹ دیکھا ہے وہ 100 پاؤنڈ کا تھا، لیکن پھر جاتی ہوں سیل پہ مجھے 10 پاؤنڈ کا مل جاتا ہے،
وہی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی میرے لیے۔ وہی 24 آور سب کے پاس ہیں، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، وہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں، وہ قرآن کی کلاس میں بھی آتی ہیں، اور وہی 24 آور دوسروں کے پاس بھی ہیں، وہ ضائع کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان میں کر پاتے۔ یہ ہمارے لیے برکت ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہم اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بھی بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی برکت ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برکت کا مفہوم اگر ہم لیتے ہیں کثرت اور وسعت اور بڑھوتی میں آتا ہے، پھر کیا مطلب بنا کہ یہ کتاب خیر ہے، خیر لانے والی کتاب ہے، کثیر الفوائد ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ کثیر الفوائد کیسے ہے؟ یہ برکت ہے صرف بچوں کی شادیاں کریں تو ان کے سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے، یہ برکت ہے صرف جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو پڑھیں تو برکت کے لیے، گھر میں رکھ لیں تو یہ برکت کے لیے، ہاں بہو آئے تو پہلے کوئی سپارہ پڑے، بہو کی شادی کرنی ہے تو پہلے ایک محفل سجائی جائے، اس میں قرآن خوانی کروائی جائے، یہ برکت کا باعث ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے 1.25 سپارے یا 2.5 سپارے پڑھ کے اس کے لیے راہ خوانی جو بھی ہے وہ کری جائے، وہ خیر برکت ہے۔ یہاں پہ کون سی برکت کی بات کی جا رہی ہے؟ سمجھ کے پڑھنے کی برکت کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب برکت کے لیے ہے، یہ کتاب برکت کے لیے ہے، لیکن ہم نے جن پرپس، جن ریسورسز، جن ضرورتوں کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا، کین بی اے پارٹ آف اٹ، لیکن وہ پرپس نہیں ہے اس کتاب کا، برکت کا۔ بہو جا رہی ہے، بیٹی لا رہے ہیں تو اس کے سر سے کر دو، برکت ہے۔ یہ میرا اپنا بنایا ہوا کانسیپٹ ہے، یہ کتاب وہ برکت اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بچی نے کبھی قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں جو میں سر کے اوپر رکھا جا رہا ہے، میرا بھائی یا باپ میرے سر پہ رکھ رہا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ وہ ایک نوم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فوت ہو گیا، فوت ہونے والا چلا گیا، اس نے اپنی زندگی میں جو پڑھ لیا اس کے لیے خیر اور باعث نجات ہوگا۔ جس نے اس کو پڑھا ہی نہیں، میں جتنا مرضی پڑھ کے بخشتی رہوں، اس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، انلیس میری اپنی فیملی مجھے پڑھ کے بخشے گی، تو وہ تو مجھے اجر جائے گا نا، اولاد ہوگا، میرے میاں ہوں گے، میرا والدین ہوں گے، وہ مجھے پڑھ کے بخشیں گے تو مجھے اس کا اجر ملے گا۔ باقی کمیونٹی والے جتنے مرضی آ کے پڑھیں، انلیس کوئی اٹھ کے جا کے خاص طور پہ دعا کرے، کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ میں نے سپارے رکھے ہوئے ہیں، یہ 10 قرآن ہے، 10 پڑھ ہوگی، 10 قرآن بھی پڑھ لیں، اور تیسرا بندہ جس نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، میرے خیال میں امام صاحب آتے ہیں دعا کر کے چلے جاتے ہیں، جس نے پڑھا وہ تو نہیں کہہ کے گیا کہ یہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا چلو ٹھیک ہے، یہ خیر کا کام ہے، سارا کچھ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ برکت کا باعث کیسے بن گیا؟ نیت جتنی مرضی بھی اچھی ہے، یہاں پہ جو برکت کا معنی کہا جاتا ہے روحانی طور پہ یہ تمہارے لیے برکت ہے، ذہنی طور پہ تمہارے لیے یہ برکت ہے، جسمانی طور پہ تمہارے لیے یہ برکت ہے، جذباتی طور پہ تمہارے لیے یہ برکت ہے، شفا کے لیے تمہارے لیے برکت ہے۔ آج ہم سارے کہتے ہیں نا گولیاں کو ڈبے ہم نے بھر بھر رکھے ہوئے ہیں، قرآن سے دوری کے باعث پلیز فون بند کر دیں، یہ باہر چلے جائیں۔ قرآن کے لیے برکت کس طرح سے باعث ہے کہ اگر تم قرآن کو سنو گے، قرآن کی جو رحمت ہے، جو برکت ہے، روحانی طور پہ اسپرچولی تمہارے اندر وہ طاقت آئے گی، دیکھنا بیماریاں کیسے دور جاتی ہیں۔ ہر بندہ آج جو ہے نا وہ ٹینشن کا شکار ہوا ہوا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوا ہوا ہے، ان کو بیماریاں لگی ہوئی اسی وجہ سے، کیونکہ میں اس قرآن سے دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ برکت ہے تو یہ برکت ہے، اس لیول کا اس کے ساتھ تعلق بنے گا تو یہ برکت بنے گا۔ پھر یہ کہ ہدایت کے لیے یہ برکت ہے، ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، روشنی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ کتاب زندگی کے جس رخ پر بھی ہم لگائیں گے اس میں خیر اور برکت پڑ جائے گی، جس بھی رخ میں لگائیں گے۔ پھر وہ رخ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم وقت لگائیں گے، تمہارے وقت میں برکت ڈل جائے گی۔ اگر ہم اس کے لیے مال لگائیں گے، اس کی اشاعت کے لیے، تو میرے مال میں برکت پڑ جائے گی۔ اگر میں اپنے بچوں کو اس کے لیے سرو کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں میں برکت ڈال دیں گے۔ اگر اس کو میں اپنی
خوبیوں جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اپنی خوبیاں اس قرآن کے لیے میں سرو کر دوں گی. مجھے بولنے کی صلاحیت ہے، مجھے لکھنے کی صلاحیت ہے، میں اس کو کوئی کلاس کر رہا ہے، اس کو لوگ پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ریسورسز بنا رہے ہیں، کسی کو لکھنے کا اچھا شوق ہے، وہ اچھے چن کے کسی کے لیے تیار کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتی دیتا جائے گا، اس میں برکت ڈال دے گا. پھر بیماریوں کے لیے شفا یہ کیسے بنتی ہے؟ کہتی ہے کہ recently experienced one of the sisters, she was very ill, and she said to me, what shall I do? میں نے کہا آپ قرآن اپنے پاس ہوتے ہو تو پلیز اس کو نا آپ قرآن سننا شروع کر دو. اور believe it no, صبح کو میں نے اس کو بولا ہے، اتنی وہ تکلیف میں تھی، شام کو اس کا فون آ گیا، I'm so relieved کہ میں صبح سے اب شام تک بسترے میں ہوں اور میں نے صبح سے شام تک قرآن ہی سنا ہے اور I'm fine. جو سٹریس تھا، جو ٹینشن تھی، جو پریشانی تھی، کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ مبارک ہے، تو میرا یہ ایمان توکل جو چیز ہے نا، وہ ایمان کا لیول ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا بزرگ، کسی کو ثواب بھی دے دو، وہ کھاؤ چٹکی تو اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. آپ کو کیوں؟ اس میں میرا یقین ہے. گولیاں ہیں پیراسٹامول، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بس کانشیسلی دماغ کو میں کہہ رہی ہوں گولیاں کھاؤں گی تو مجھے آرام مل جائے گا، وہ آ بھی جاتا ہے. آپ اس لحاظ سے قرآن کی سنیں، سنوں گی میں، غور و فکر کروں گی. اللہ نے کہا کہ اس جس میں شفا ہے تو ہے، یہ دلوں کے لیے شفا ہے تو یہ ہے. ڈاکٹر بھی بولتے ہیں نا قرآن سنو، یہ کرو وہ وہ بالکل جوش کی ہر میری پینے لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ اتار دیں. وہ کسی کے پاس گئی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. آپ ان کے سامنے نا قرآن پڑھنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں بچوں نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ وہ کتنے بالکل ٹھیک ہوتی گئی، ساتھ وہ زندہ رہی. ایسا ہوتا ہے، اور یہ حقیقتاً کئی لوگوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ ایسا ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، جن کا یقین ہے. وہ ساتھ ہوتے اس لیے دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہی کرو تمہارے ساتھ اس سے بھی اچھا ہوگا. وہ ایک ڈاکٹر اپنا بتاتا ہے نا کہ میرے پاس اتنے مریض آئے ہیں، کسی کو ہارٹ کا پرابلم تھا اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو ہم حیران تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے، مطلب کہ ہم تو آپریشن کے لیے تیار تھے. اس سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھا اور میں قرآن کی بس پڑھتا رہا ہوں، اسی سے اس کو شفا مل گئی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات ہے. ہم قرآن پڑھیں گے، اس میں کچھ کھایا تو ہے نہیں، دماغ میں یہ نا گولی کھاؤں گی تو آرام آئے گا، اس سے تو کچھ کھا ہی نہیں رہی. مجھے کوئی پڑھ کے پانی میں گھول کے دے گا تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہوگا. میری بیٹی جب اسپتال میں تھی نا تو آپریشن کے بعد وہ کوما میں چلی گئی، بات بھی نہیں کر سکتی تھی، ایک سائڈ ہلاتی تھی ایک سائڈ نہیں ہلاتی تھی. اس کی پھر نذرانے لگا دی تھی قرآن پاک کی تلاوت. تو اسے آہستہ آہستہ، وہ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ تو بالکل دیکھ بھی نہیں سکتی، بات بھی نہیں کر، لیٹی ہوئی ہے، یہ کس طرح ٹھیک ہوگی. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ ہم یہ سنتے ہیں، تو میں اس یقین سے اپنی بیٹی کو لگاتی رہی ہوں کہ وہ سنے گی تو ٹھیک ہو جائے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ وہ جو ساتھ لے کے آتی ہیں، الحمدللہ کہ ہمارے سامنے یہ ایگزامپل ہے. یقین یہ مبارک ہے، یہ دلوں کے لیے شفا ہے. ذکر اللہ کہ یہ ذکر جو ہے نا، ہماری زبانوں کو تر، ہماری زبانیں رہیں گی تو لغو باتوں سے بچی رہیں گی. واقعی ہم کلمہ پڑھیں یا ہم کسی کی چگلی کریں گی؟ جب ذکر و اذکار کرتے رہیں گے تو کیا ہے، اس میں برکت رہے گی، ہمارے لیے آسانی ہوتی جائے گی. پھر ساتھ میں قرآن اپنے مضامین، اپنے مفہوم، اپنی ہدایات اور اس کے اثرات کے لحاظ سے مبارک ہے. مفہوم بھی اس کا لینے ہیں، اس کے مضامین بھی لیں گے، اس سے ہدایات بھی ہیں اور اس کے اثرات بھی ہیں، اگر میں اس کو فیل کروں گی تو. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید معنی کے لحاظ سے بھی مبارک ہے. اس کے معنی کو سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو اس کی برکت ہماری زندگیوں میں نظر آئے گی نا. ہمارا ایک ایک عمل آہستہ آہستہ چینج ہوتا جائے گا. تو پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے خود پڑھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ یہ غلط ہے. یقین اتنے پختہ ہوتا جائے گا. جتنا میرا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا جائے گا، اتنی میری قربت اللہ سے مضبوط ہوتی جائے گی. جتنا میں قرآن سے دور ہیں، اتنی بیماریاں آپ دیکھ لیں، جتنی لوگ شکایت کر رہے ہیں نا، وہ ذکر و اذکار 100 دفعہ کرتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا ڈپریشن ڈاؤن ہو. ڈپریشن ہی بنیاد ہے نا ہر بیماری کی. جب مجھے ڈپریشن ہی نہیں ہوا، مجھے کس چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی، مجھے ڈپریشن ہی نہیں آئے گی، میری ایسی سوچ ہی نہیں آئے گی. اور دیکھیے جیسے جیسے آپ کہیں گے کہ ہاں ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری ساری چیزیں نکلتی جائیں گی میرے اندر سے، سارے فیئرز. اور کوئی اور کلام انسان پر اس طرح سے اثر نہیں کر رہا جس طرح یہ کتاب کرتی ہے، یہ قرآن کرتی ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہم پہ اثر ڈالتی ہے. اور پھر ساتھ میں کہہ دیا والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو یقین
جن کو یقین ہے کہ محاسبے کا دن آئے گا، یؤمنون بہ، وہی لوگ اس قرآن عظیم پر بھی ایمان رکھیں گے، وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، جن کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے، اس کو پڑھوں گی، اپنی اصلاح کروں گی، میرے عمل بدلیں گے جب اللہ کے سامنے۔ دیکھیے وہ کل میں بچوں سے بات کر رہی تھی، آئی واز سو شاکڈ، ہمارا مسجد میں کمپٹیشن ہوا، انفارچونیٹلی جتنے بھی بچے ہائی اسکولر تھے انہوں نے وہ لیول کی ریسائٹیشن نہیں کی، مطلب کہ بندہ پٹ آف ہو جاتا ہے نا کہ اتنے ہارڈ ورک کے بعد وہ نہیں کر رہے۔ And when they come to the class and کہ کون ون ہوا, I said unfortunately none of from my class. And they were so shocked کہ میری کلاس میں کوئی نہیں ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو شرم بھی نہیں ہوتی، شائی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی پوری لگا کے وہ اس چیز کو لیول کے، جب بچہ ایئر 6 میں 7 میں جاتا ہے نا تو تھوڑا شائی، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنی آواز اس طریقے سے نہیں کرتا، کچھ نہیں۔ ہاں then I said giving the حق، ایک یہ آیت پڑھی ہوئی تھی اور وہ میں نے لیکچر جو دیا، سبحان اللہ، میں کہتی اللہ کی طرف سے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے نکلوانے تھے۔ میری اپنی بیٹی آگے کہتی ممی your lecture was so amazing۔ وہ میں نے کیا ان کو بولا کہ یہ کہ قرآن کا حق ہم کس طرح سے نہیں دیتے، مطلب کہ this is the حق of the Quran is competition, standing in front of everyone and telling them you are learning the Quran and how you recite in front of everyone, you're thinking everyone watching you, that's just there, no one bothered who you are۔ the Quran کی جو speech آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، this is going to impact other people thinking yes you are a brilliant, you reading the Quran, you come every single evening to spend with the Quran and you just come here for an hour and a half, and what you do is you just read the Quran and just go, because you don't know the benefit of the Quran, you don't know how much reward you're going to get, you're doing the hard work every single time you read the Quran, you get benefit from it, you get reward from it। Now yeah, I know it's hurting none of you going forward, but you still get the reward because you did hard work। But every single day, auntie, one of the sister daughter, she alhamdulillah, she is a little older and she doing hifz and she was really good, she's the winner। I said how is Doha today? I said she spent, how much time? 8 hours she spent doing hifz with the Quran, the relation you spend in the school। See the difference, how much you time spent with the Quran, your Quran you can see the Quran, it's your guidance। Okay, she spent 8 hours and everyone shocked। So you spend 8 hours in a school, she spent 8 hours with the Quran, you spend 1.5 hours with the Quran, and she spent 1.5 hours for the dunyavi education, homeschooling। So that's why she is the different, she is the unique to everyone, even though she's small bache saying mashallah voice is so beautiful। Why? Because you can see یہ فرق ہے۔ جتنا میں ٹائم نکالوں every single day your relation is supposed to be, ma'am, your age we used to read Quran every single day, Fajr Salah every single day, then we used to do the housework, then we used to do the nashta banana, and then bus ka intezar karna, then we go to the college or school, when we come back in the same routine, صبح بھی جاتے تھے مدرسے، شام کو بھی جاتے تھے، we used to do it۔ why you can't do it؟ آپ صبح اٹھتی ہو، آپ you can spend hour and a half doing makeup, you got not 5 minutes to read the Quran for few ayah and then give to target to everyone, and alhamdulillah, and she does read، یہ نہیں کہ نہیں، especially آج میرے سامنے بیٹھ کے اس نے ریڈ کیا and she said mummy I did that because you said it last night۔ میں نے کہا کسی اور نے نہیں کیا، لیکن ٹارگٹ میرے دماغ میں یہی تھا کہ یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں every day she never put any makeup or anything, but they do, this is the reality, they spend hour and a half, they don't read namaz because no time for the namaz, they don't open the Quran because no time for the Quran, they want to spend, they beautify themselves for دنیاوی تھنگ، because وہ پرپس ہم دے نہیں پا رہے، کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں خود ہی نالج نہیں ہے ہاؤ ٹو ان کو کنسیل کیسے ہم نے کرنا ہے، ان تک یہ میسج پہنچانا کیسے ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہا تھا تو ہم پڑھتے ہیں نا، ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، اور آج اگر ہم اس سے کوتاہی کر رہے ہیں، کیوں؟ میری کمی کی وجہ سے، میں اپنا حق ادا نہیں کری، اس میں بچوں کا قصور نہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ پہلے میری ہی ہوگی، ماں پہلی درس گاہ ہے، نہیں سکتے، انہی کی وجہ سے آج پڑھنے کے قابل ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور جو ٹیچر کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ دنیاوی ٹیچر ہو یا وہ دوسرا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی لوگ کامیاب ہیں جو کہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور وہ مومن ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اپنا ریلیشن اتنا ہی مضبوط کرتے ہیں، یہی لوگ سرخرو ہوں گے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آخرت میں
قرآن پاک پر ایمان لانے والے پاکیزہ زندگی بسر جو زندگی میں کرتے رہے، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہی ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، وہ اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دل کا سکون مانگتے ہیں، اللہ سے اور کتاب سے وہ کنیکشن رکھتے ہیں. پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، بے فکر ہو جاتے ہیں. And this is very true. If you do that, آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بے پرواہ کر دیتا ہے. آپ کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں رہتی. آپ ایسے لگتا ہے اتنے آپ کے ارد گرد ہو رہا، آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. بہادر ہو جانا. آپ بہادر، وہ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہمت دیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے، آپ اتنا کچھ سن رہے ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتا بھی ہے، آپ کو وری بھی ہے، لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ بس اللہ کے ہاتھ میں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جب میں کہتی ہوں میرے اختیار میں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. تبھی ہم بیمار پڑتے ہیں، تبھی ہم اپنے آپ کو ٹینشن میں لیتے ہیں، تبھی ہمارے اندر بیماریاں آتی ہیں، تبھی ہم بچوں پہ الجھتے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں میں نہیں کر سکی، یہ میں نہیں کرنا، یہ میں ہی نکلے گی تو سارا کچھ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کوئی نماز ان کی ضائع نہیں ہوتی، ہر وقت ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، ہر کام ان کی نماز کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اللہ کا تقرب ان کو معلوم ہے اسی نماز کے ذریعے ہونا ہے. میں نے جب سجدہ کرنا ہے تو میں نے اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے، اور ان کا دل جو ہے وہ نماز میں اٹکا ہوتا ہے. آخرت اور قرآن پر یقین رکھنے والے لوگ نمازوں کی سختی سے محافظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. کہ ایمان کی مٹھاس جو ہے نا، جب انسان کے اندر کہتے آتی ہے تو وہ زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، زندگی میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ زندگی میرے لیے جنت ہے تو جنت میں کیا ہوگا، کہ میری دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی تو جنت میں میرے لیے کیا ہوگا. پھر مجھے یہ سب کچھ جو دنیا میں مل رہا ہے نا، میرا شکر جو ہے اس کا لیول، میرا دل اس کا شکر ادا کرے گا، میری زبان اس رب کا ذکر ادا کرے گی، میں ہر نعمت پہ اس کے آگے رو کے اس کا شکر ادا کرنے والی بن جاؤں گی. مطلب کہ شکر کا وہ جذبہ، وہ لیول ہم اس کو لے لیں گے. جب شکوہ نکل جاتا ہے تو پھر شکر ہی پیچھے رہ جاتا ہے نا. اور جب ہم شکوے کرتے رہتے شکر کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، وہ نافرمانی میں آ جاتا ہے، نہ شکری میں آ جاتا ہے، اور جب نہ شکری انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے. جب ہم چوائس ہماری اپنی ہے کہ دن بدن جو کہتے ہیں نا، انسان کے اندر جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے، انسان کی محبت کے شو کرنے کا طریقہ بدلتا جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے بندہ بہت اگریسو ہو، آہستہ آہستہ اس کے اندر نرمی، ہم کہتے ہیں ایج کی وجہ سے، ایک دفعہ ایج کی وجہ سے بھی آپ کے اندر نرمی نہیں آتی. کہ قرآن پڑھنے والوں کی نا، ایک ہوتا ہے جوانی میں آپ جوش سے، جس طاقت سے جو آپ واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، وہ تھوڑی ایج میں جا کے نہیں کر سکیں گے. آپ کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ آ جائے گا، طریقہ بدل جائے گا. اسی طرح جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے، علم ایک ایسی چیز ہے، دنیاوی علم نہیں، دین کا علم. اب جتنا لیتے جائیں گے آپ اتنے ڈاؤن ہوتے جائیں گے. اسی درخت کی طرح جس کا پھل اس کی شاخیں نیچے آتی جاتی نا، آپ اتنے ہمبل ہوتے جاتے ہیں، آپ اتنی دنیا سے بے پرواہ ہوتے جاتے ہیں. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ حقیقی ماننا، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، حقیقی ماننے سے بات کی جا رہی ہے کہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو شعور آ گیا، ان کو علم آ گیا، ان کو سمجھ بوجھ آ گئی ہے. اور آخرت کو ماننے والا قرآن کو ضرور مانے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہم آخرت کو مانتے وہ قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ قرآن ہی اس کو آخرت پہ ماننے پہ مجبور کرتا ہے نا. یہ ممکن نہیں ہے میں کہوں کہ قیامت آنی ہے اور قرآن کو میں مان ہی نہیں رہا، یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں قیامت تو آنی نہیں ہے. ہماری ایمان کا یہ حصہ ہے. اور دوسری بات ہم یہاں پہ یہ کر رہے تھے، میں نے تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے کی تھی کہ اخلاص کے کیے گئے جو کام ہے اس کا نتیجہ زندگی میں ہمیں کم، لیکن ہمارے بعد لوگ اس سے فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم نے اللہ کی اس قرآن کی، اللہ کی اس نعمت کی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، تو میں اور آپ، ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اب آپ کی طرف سے ہے کہ آپ بتائیں ہم کیسے ڈال سکتے ہیں. میری نیت خالص ہے، الحمدللہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھی، الحمدللہ میری بھی اس میں رضا ہے اور اللہ کی کن بھی ہے.
اس لیے میں یہاں پہ آئی. اگر میری رضا ہوتی اللہ کا کنہ ہوتا تو میں یہاں پہ نہ آ پاتی, اور اگر میری بھی اجازت نہ ہوتی, نیت نہ ہوتی, اور اللہ کا بھی کن نہ ہوتا تو میں لوگوں کی طرح بھٹک رہی ہوتی. ائمہ کرام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے, مفسرین, محدثین, اسکالر, فقہ, سب کی دنیا میں انہوں نے ہارڈ ٹائم دیکھا, لیکن وہ آخر میں ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں آج اپنے لیے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں, میں کیا ایسا کروں کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. مسجد میں آئیں, قرآن جو آپ پڑھاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچائیں, اور خاص طور پر اپنے بچوں میں. اوکے, فیملی کو ٹارگٹ کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ کہ سب سے پہلے فیملی کو پہنچانے, یہ علم, یہ نالج دینے کے لیے کوشش کرنی ہے. اوکے, پھر جب ہم ادھر آئیں سیکھیں تو پہلے اپنا عمل درست کریں. اس عمل کی وجہ سے دیکھنے والے دل کا جو ماحول ہے کافی بدلا ہوا ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں. اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, مجھے نہیں پتا کل ٹائم کیسا آنا ہے, میرے بچوں کی بھی شادیاں نہیں ہوئی. آپ سب کے لیے آپ مجھے ایک ایز اے رول ماڈل دیکھتے, کوئی بھی قرآن پڑھانے والا نا, میں بھی انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوئی اختیارات ایسے ہیں جو میرے بھی کنٹرول سے باہر ہوں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک انسان کو ایک رول ماڈل بنا لیتے ہیں کہ ہم جس طرح یہ پڑھا رہے کر رہے, شاید سارا کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے اور ویسا ہی ہوگا. ہم ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پٹ آف ہو جاتا ہے, ایک انسان کچھ بتا کچھ اور رہا ہے, اس کا عمل دکھا کچھ اور رہا ہے. ٹھیک ہے, I don't know how, کہاں تک پاسبلٹی ہے. پہلے تو اپنے بچوں کو یہ بات کہہ دیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. If you want to do it, you do it. I don't want to be part of it. At least ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا, میرے بچے ہیں, مجھے نہیں bother, اللہ پہلے ہے. If you want to do in your own way, you do it. کیونکہ آپ جب جاتے ہیں نا, لوگ یہ کہتے ہیں کیا تو یہ رہا تھا, میری مرضی نہیں بھی اس میں شامل, میں لوگوں کے لیے شامل ہو رہی ہوں نا, پھر بھی کیونکہ میں اس کا حصہ بن رہی ہوں. بہت مشکل ہے, it's not going to be easy, really big step. کل کو میری بچی ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے, and she wants to do her own way, جیسے لوگ سارے کر رہے ہیں, and میں اس کو بتا رہی ہوں this is wrong, ہم نہیں کرنا. اور میں اگر ابھی سے اس کے دماغ میں ڈال رہی ہوں I don't want to be part of it, اس کو پتہ ہے میں نے جب بات کرنی ہے I need to be think about it, ممی نے کرنا ہے. اور and I always whatever I do, I always, میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں. ان کو ابھی بھی پتا ہے, چھوٹی چھوٹی بھی باتیں, I don't want to do it mean no, I don't want to be part of it. کل کو کوئی بڑی چیز ہو تو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ایک ہو گیا. I know so many, میرے اوپر تنقید آئے گی کہ بیٹیاں ہیں, لوگ کیا کہیں گے. مجھے سب کی زیادہ فکر, کسی نے اس وقت میرے ساتھ نہیں ہونا. اگلی آیتیں اس کا جواب دے رہی ہیں, no one کیلے آئے کیلے جانا. یہ بات ہمیں سب کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں. میں جب کوئی ایسا عمل کروں, میں اپنے اوپر ریفلیکٹ ضرور کروں کہ میں اس باؤنڈریز کو توڑ تو نہیں رہی, کہیں یہ تو نہیں میری اس عمل سے انلاؤنلی میں کہہ تو رہی ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا, لیکن میں کر رہی ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے. اوکے, کچھ اور آگے. کہ اپنے عمل کو درست کرنا ہے, رشتہ داروں سے بڑی عمل پھر بھی دن میں 2 منٹ اپنے آپ کو دینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہی ہوں. اللہ ہمیشہ, اللہ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے آگے, اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر وسعت نہیں ہے, میرے اندر طاقت نہیں ہے, میں ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, تو نے مجھے قوت دینی ہے, تو نے مجھے ہمت دینی ہے. حالات بہت خراب ہیں, یہ نہیں کہ میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آلریڈی لکھی ہوئی ہے, یہ مجھے یہ بھی پتا ہے, وہ میرے حق میں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میرے لیے آسان کر دے. اور اگر میرے وہ اس طریقے سے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں لکھی ہوئی, تو اس کے لیے مجھے ہمت دے دے. یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر آلریڈی لکھ چھوڑی ہوئی ہے, اور ہمیں پتہ ہے بچے نے صحیح راستہ لینا ہے تو اس نے یہ طریقے اپنانے ہیں, اور اس نے نہیں لینا تو یہ والے طریقے اپنانے ہیں. اور تکلیف تو دونوں حالات میں مجھے ہی ہونی ہے, اور وہ میرے لیے بھی سٹیپ لینا آسان نہیں ہوگا. میں بھی پل پل جیوں گی, پل پل مروں گی کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن ہمیں لوگوں کی فکر نہیں کرنی, ہمیں اپنے رب کی فکر کرنی ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک حالات لے کے نہ آئے, حالات آئیں نہ. ہدایت پر نہیں آ رہی تو آپ یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور دل میں مایوسی نہ آنے دیں, بلکہ دوسرے لوگوں کا ہدایت دینا شروع.
وہی نا آج کی نا آس پاس ہی دیکھیں برکت کہ تبھی ہوگی جو چیز دیتے جائیں گے اس میں برکت آتی جائے گی, اس میں بڑھوتی ہوتی جائے گی. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے نا, اگر وہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ بچے کو بیٹھ کے آرام سے سمجھائیں کہ ٹھیک ہے یہ روز عزت سے لکھا ہوا ہے, اللہ کے نزدیک جاؤ بجائے میرے پاس آنے کے اس کے پاس رو. اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر ہے. اگر تمہاری ضرورت تمہیں لگ رہا ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے خیر ہے, لیکن اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا, اس میں خیر نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں مل رہی. کہیں پہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس برائی سے نفرت کرنے کے, اس کا حال اس شخص کو بتانے کے. کہ فرض کریں ایک شخص ہم نے پتہ ہے کہ وہ غلط ریلیشن شپ میں ہے, وہ حرام کام کر رہے ہیں, تو وہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان سے بات کریں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ حرام ہے. اور کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے نا, معلوم ہونے کے باوجود انسان کنٹرول نہیں کر رہا. کیوں کہا گیا مرد اور عورت اکیلے دو کٹھے نہ ملے, تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی, ضروری نہیں ہے بچے مل رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ ان کی انٹینشن خراب ہی ہے, خراب نیت سے مل رہے ہیں, وہ ویسے مل رہے ہیں, لیکن شیطان اینی ٹائم could be part of it, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں اینی ٹائم بہکا سکتا ہے. سوچا کہ اب میں ڈر رہی تھی کہ if I tell her then she can so, کیونکہ میں نے اس کا اگریسو رویہ already دیکھا ہوا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ اس کا احسان کا بدلہ نہیں دیا تھا, اور she was so aggressive کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اور اس لیے میں تھوڑی ڈر رہی تھی. لیکن جب میں نے اسے یہ بات کی کہ آپ یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, جو اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلا نا, آپ مجھے اپنا نمبر دیں, آپ مجھے بتائیں, تو مجھے اتنی ہوئی کہ میں تو اسے ڈر رہی تھی کہ میں اس کو کیسے انسان غلط کام کرنے کے بعد بھی اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. آپ خود اینالائز کریں, آپ غلط کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے آپ اس چیز کو بھول جائیں, کرنے کے بعد بھی گلٹ رہتا ہے, اور اس گلٹ کے ساتھ ساری زندگی گزار بھی رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے, ہم اس کو پہچانے یا نہ پہچانے. جہاں بھی ہمارے معاشرے میں جہاں برائی ہم دیکھیں گے کو برا نہ سمجھے, جہاں تک ہو سکتا ہے آپ زبان سے اپنے ہاتھ سے اس کو پلیز روکنے کی کوشش کریں, اپنا فرض ادا کر دیں, باقی وہ جانے اور اس کا اللہ کا. کہ وہ انسان سے نفرت نہیں کرنی, وہ اینڈ آف دا ڈے انسان ہے, غلطیاں وہ کر سکتا ہے. اس کی جو عادت ہے, اس کی جو یہ نیچرلی ہم بندے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے ہم بندے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ہمیں اس سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ہمیں وہ کرج ہی نہیں ہوتی کہ ہم بات کر کے اس کو سمجھا سکیں, بتا سکیں. پھر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دور ہوتے ہم بالکل اس بندے سے دور ہی ہو جاتے ہیں کہ اس نے سننی نہیں ہے, ہم گمان کر لیتے ہیں نا. گمان کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی, ہمیشہ اچھا گمان. تو کل بھی ہم نے یہی پڑھ رہے تھے نا کہ ہمیشہ اچھا گمان کریں. دیکھو پتہ ہے وہ غلطی کر رہا ہے, اس کو بار بار, ایک دوستی ہے میری بیسٹ فرینڈ کی کا, اس کو بار بار کہتے وہ نہیں عمل کرے گی, اینڈ آف دا ڈے تو چل جائے. نہیں, ہم دل میں اس کو برا کہیں, آپ کا کام تھا آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے. آپ یہ کہ اس بندے کو جب بھی ملیں گے اچھے طریقے سے ملیں گے, لیکن اس نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے وہ کام سے نفرت کریں, اس بندے سے نہیں. ہم اس بندے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نا, کیونکہ دل کھٹا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا, اس نے میری بات نہیں سنی, میں آ جاتی نا, پھر میں نے سمجھایا تھا. ولا حول ولا قوت, جتنا پڑھ سکیں ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. میرے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے, جو کرے اللہ ہی کی طاقت ہے. اور دوسرا یہ کہ پوری سوچ کا آ جانا نیچرلی ہے. جب تک وہ میری زبان پہ آ کے کسی کو تکلیف نہیں دے دیتا, جب تک وہ میرے عمل میں نہیں آ جاتا, اس پہ پکڑ نہیں ہے, اس پہ پکڑ نہیں ہے. وہ جتنے مرضی تھاٹ آتے ہیں, مقصد یہ ہے جب تھاٹ آتی ہے تو وہ زبان پہ آتا ہے, جب زبان پہ آتا ہے تو وہ عمل میں آ جاتا ہے. تو کنٹرول جب تھاٹ آتی ہے اس کو اسی وقت کنٹرول کر لیں کہ نہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہے. تھاٹس آئیں گی, جس بندے نے برا کیا ہوا ہے وہ نیچرلی تھاٹس آپ کے اندر آتی رہتی, اس کو اسی وقت جھٹکیں اور اللہ کی قربت کو لیں انشاءاللہ تعالی. بندے سے آپ کو تکلیف ہے نا, نماز کے بعد خاص طور پہ اس کا نام لے کے دل میں امیجن کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دے. ہاں اس عمل کی وجہ سے میرے دل میں نفرت ہے, لیکن میرے لیے اس کے لیے محبت ڈال دے, آپ نرم پڑ جائیں گے. جب آپ نرم پڑیں گے اس کا رویہ بدلے گا. وہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, میں دعا میں خود اس چیز سے gone through and everything opposite.
بلیو می ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا توکل ہے. دعا کریں، یہی سب سے بہترین طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس کے لیے محبت جیسی تھی ویسے ہی رہے، وہ کم نہ ہو. ہاں اس کا عمل جو ہے مجھے اتنی طاقت دے کہ اس کا عمل کو میں اس کو بتا سکوں. کئی دفعہ ہمارے اندر ہمت بھی نہیں آتی کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے نا، تو میں اس کو بتا سکوں. آگے ہدایت تیرے اختیار میں ہے، مجھے وہ ذریعہ بنا دے. اگر ہدایت اس کے لیے لکھی ہے تو مجھے وہ ذریعہ بنا دے. اینی ہاؤ آگے انشاءاللہ تعالی ہم چلتے ہیں. روٹ ورڈز آپ لکھ لیں. مبارکن بارہ کاف سے ہے، لتنذرا نون زارا سے ہے، صلاتہم صاد لام واو سے ہے، یحافظون ہا فا وا سے ہے. تفسیر کے نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے، یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ بڑا خیر اور برکت والا کلام ہے. اس کتاب میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں. اس میں زندگی کے ہر پہلو اور شعبے کے لیے ہدایت فراہم کر دی گئی ہے. کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے جسے ہمارے لیے ہدایت نہ رکھی ہو. اس کے آنے کا مقصد لوگوں کو غفلت سے جگانا اور برے انجام سے بچانا ہے. لتنذرا، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے سامنے جو ابد ہی کا تصور موجود ہوتا ہے وہی اس پر ایمان لاتا ہے. جو جس کے لیے یہ تصور ہی نہیں ہوگا وہ ایمان ہی نہیں لے کے آئے گا. حدیث سن لے کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور دوسری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنا دی گئی کہ جب نماز کہیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے. ہم جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ڈاگ گزر کے گیا ہے، ہمیں ناپاکی کا نجاست کا وہ بتا دیا گیا، لیکن میں وہاں پہ نماز پڑھ سکتی ہوں. بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہیں پہ نماز ادا کر لینی چاہیے. اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا. اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ علی کل حال. کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمارے لیے کر دیا ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے. ہدایت صرف قرآن سے جڑنے سے ملے گی. قرآن سے وہی جڑے گا جس کو روز آخرت پر ایمان ہوگا. رسم و رواج برادری سے ڈرنے کی بجائے قرآن کے ذریعے اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے مضبوط تعلق جوڑنے کے لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. جس کی نماز مضبوط ہوگی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، تھوڑی بہت بچے جیسے بھی نماز پڑھتے ہیں اگر ان کا وہ عادت بن جائے گی نا، یقین کریں وہ اللہ سے ان کا رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ پلٹ کے آئیں گے. نیک امال کے ذریعے ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم وہی بات کہ نیک امال تو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی بوری میں ہم نے سوراخ بھی کیے ہوئے ہیں، ہم چوریاں بھی کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دغا بھی دے رہے ہیں، دھوکہ بازی بھی کر رہے ہیں، بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو لک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. اینڈ کل جب میں بچوں کو یہ بتا رہی تھی نا، میں نے کہا یو ڈو ایوری تھنگ، یو گاٹ دا فل باسکٹ، اینڈ یو کم ہوم، یو ڈیڈ صلاح، یو ریڈ دا قرآن. What happened when you go bedtime? You text message to your friend, the friend Shahda did this. That's it. All your basket full of basket you going to give to the Shahda. Shahda کو پتہ بھی نہیں، اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. How come auntie? I said because آپ نے بیک بائٹنگ کی ہے. بیک بائٹنگ کہا گیا یہ حرام ہے، ہم نہیں کر سکتے. آپ اپنی کسی کا بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت آپ کھا رہے ہو. اینڈ what happened؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے رہے ہیں. آپ جتنی اس کے بارے میں باتیں کریں گے، فرینڈ کے نیچرل ہے. Everyone talk about you talk as a group، ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ اپنی نیکیاں اس کو دیے جا رہی ہیں. And day of Qiyamah, when you're standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, what happened? Your basket is empty. You don't know. Because the shaitan آپ سے کہتا ہے آپ نے تو سارے اچھے کام کر لیے، اب اس اوکے، آپ کو تو لگتا ہی نہیں یہ بیک بائٹنگ جو ہے وہ آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے رہی ہے. اینڈ دین پھر میں نے کہا کہ ایک بات، آپ کے پاس بیگ ہے، بیگ میں آپ نے سینڈ ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، all these sand is your good deeds. And what happened? You بیک بائٹ کرتے ہو تو ایک ہول ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کے لیے جھوٹ بولتے ہو تو ایک ہول ہو جاتا ہے. جب آپ کسی سسٹر کو یا کسی فرینڈ کو لک ڈاؤن کرتے ہو تو یہ ایک اور ہول ہو گیا. آپ کی فرینڈ نے اس نے ہیئر اسٹائل ایسا بنایا یا کپڑے ایسے پہنے ہوئے، you say wow you look nice in front of her, and the second friend آتی ہے کہ she look funny, what is this?
نیچرل ہم کرتے ہیں نا. میں کہ یہ ایک اور ہول ہو گیا. What do you think sand stay in the bag? No. All watching like this. میں بھی یہی کرتی ہوں اور آپ بھی یہی کرتے ہیں, اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, شیطان کرنے ہی نہیں دیتا. ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا کہ جب میں اس کو اس طرح کی کام کرواتا ہے اس کو فوراً سے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تو استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے, اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. جب وہ ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے, اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا وہ غلط کام کر رہا ہے, اس کو معافی کی توفیق ہی نہیں ہوتی, ایسے ہی مر جاتا ہے. اور بدعت کے جہنمی ہے استغفر اللہ, وہ تو کئی 100 سال تک وہ خوشبو بھی نہیں سن سکے گا جنت کی. کتنی بڑی یہ ہے, ہاں کیونکہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز میں نے اچھی پکڑی ہے, کہ اس کو احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, اور نیکی سمجھ کے وہ کرتا رہتا ہے, اور ویسے اس کی موت آ جاتی ہے. وہ اپنے منہ سے شیطان ایک چیز کہہ رہا ہے, اور ہمیں ہے کہ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ قرآن آنے کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو غفلتوں سے نکال کر نیک انجام کی طرف لے کے جانا ہے. یہ میرا اور آپ کا پرپس ہونا چاہیے. یہ کتاب حق ہمیں برے انجام سے خبردار اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والی ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہدایت نامہ ہے, جو چاہے اس سے رہنمائی حاصل کر لے, جو چاہے اس سے منہ پھیر لے. اب یہ میری اپنی چوائس ہے. اس کتاب سے متاثر ہو کر انسانی زندگی میں نمایاں انقلاب رونما ہوتا ہے. کامیابی پانے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اور اگر میں اس کے احکامات پر عمل نہیں کروں گی تو میں ناکام ہوں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک شعر اینڈ پہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. توحید تو یہ ہے کہ حشر میں بندہ خدا سے کہہ دے, سارا جہان ناراض ہے مجھ سے صرف تیرے لیے. ایسے ہم بن جائیں. لوگ تانے دیتی ہیں تو دیں. میں نے کوسچن کیا تھا, مجھے اس کا جواب نہیں ملا. میں اپنا کردار کہاں پہ ادا کر رہی ہوں اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے؟ قدم آواز سارا اس کو سامنے رکھ لیں. مجھے اس کا جواب نہیں ملا. ہم نے کوئی اور بات لکھنے شروع کر دی تھی. کیسے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں. میں پڑھ کے نہیں سنا رہی, میں کچھ اور نہیں کر رہی. میں کیسے اس کا حصہ بن سکتی ہوں؟ میں کیسے لوگوں کو دعوت دے سکتی ہوں؟ کیسے میں بلا سکتی ہوں؟ کیسے میں جوڑ سکتی ہوں؟ کیا طریقے اختیار کر سکتی ہوں؟ میں نے کیا پلاننگ کی ہے؟ میں بھی تو کچھ کروں نا. یہی حق نہیں میرا ادا ہو رہا, میں یہاں پہ آ کے بیٹھ کے سن رہی ہوں. میں نے آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. میں اس کو ہو سکتا ہے بیٹھ کے نہیں, بول کے نہیں بتا سکتی. اور کون سے طریقے اختیار کر سکتی ہوں؟ اپنی پوسٹ پہ لگا دیتے, سب کو پتہ چلے مسجد میں کلاس ہو رہی ہے. اچھا, کوئی بھی جو آپ پوسٹر شیئر کرتی ہیں وہ ہم شیئر کرنے لگے کہ کسی کو تو پتہ چلے کہ نیت سے آپ کریں. صرف اتنا کر دینا کافی ہوگا, اس پہ اثر پڑ جائے گا. جو تو جس کا تعلق ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, تو اس پہ یہ اثر نہیں کرے گا. اس کے ساتھ میں جس کے لیے میں فکر مند ہوں, اس کے لیے میں روابط بڑھاؤں, دعا سلام کروں, اس سے ملوں جلوں, اس کو وہ کمفرٹ دوں کہ آپ اس کلاس میں آئیں, اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا, آپ کو یہ فائدہ. اس کو ساتھ میں دلیلیں دیں, اس کا یہ فائدہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا. کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے نا, جا کے خود بتاتی ہوں الحمدللہ. ہاں اوکے, الحمدللہ, گڈ, ایکسیلنٹ. کوئی اور؟ میں بھی جہاں سے گزرتی ہوں دیکھتی ہوں اس لوگ کیسے میں سے بات کرتے ہوئے کو مجھے دیکھ کے دروازہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله.